السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز کا ASMR سیکشن۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ آرام سے لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج میں آپ کو خلیل جبران کے 10 چھوٹے چھوٹے افسانے سناؤں گا۔ پہلا افسانہ، ایک مسافر۔ سار کی سڑک پر ایک مسافر ایک دیہاتی سے ملا۔ دیہاتی پاس ہی ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مسافر نے زار کے کھیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا یہی وہ میدان ہے جہاں شاہ الحم نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی تھی؟ دیہاتی بولا، یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، البتہ ان کھیتوں میں کبھی زار کا عظیم الشان شہر ضرور آباد تھا جو جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن اب تو یہاں بڑے زرخیز کھیت ہیں۔ یہ کھیت اچھے نہیں ہیں کیا؟ مسافر آگے بڑھ گیا۔ کوئی آدھے میل پر مسافر ایک اور آدمی سے ملا۔ زار کے کھیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مسافر نے اس سے پوچھا، تو یہ ہے وہ مقام جہاں کبھی زار کا عظیم الشان شہر آباد تھا؟ راہی بولا، یہاں کوئی شہر تو کبھی آباد نہیں ہوا، ہاں ایک خانقاہ ضرور تھی، مگر مدت ہوئی لکشنیوں نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسی سڑک پر وہی مسافر ایک اور آدمی سے ملا اور ان وسیع کھیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس نے پوچھا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہاں کبھی ایک بہت بڑی خانقاہ ہوتی تھی جسے دکشنیوں نے تباہ کر دیا تھا؟ وہ آدمی بولا، اس نواح میں خانقاہ تو کبھی نہ تھی، ہاں ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے کہ آج سے صدیوں پہلے ایک مہیب شہاب ثاقب گرا تھا۔ اپنے آپ پر حیران مسافر اپنی راہ چل رہا تھا۔ اب تھوڑی ہی دور پر اسے ایک بوڑھا ملا جس کا سفید سر اس کے جھکے ہوئے کندھوں کے لیے زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ بوڑھے کو سلام کرتے ہوئے اس نے کہا، بڑے میاں، اسی سڑک پر میں 3 مختلف آدمیوں سے ملا ہوں جو اسی نواح میں رہتے ہیں۔ ان کھیتوں کے متعلق میں نے الگ الگ ہر ایک سے پوچھا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہر ایک نے دوسرے کے بیان کو جھٹلایا۔ ہر آدمی نے دوسرے سے مختلف کہانی بیان کی۔ بوڑھے نے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ بات نہیں میرے دوست، ہر ایک نے تم سے وہی کچھ بیان کیا ہے جو واقع تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم سے بہت کم ایسے ہیں جو حقیقت کو حقیقت میں اس طرح سمو دیں کہ سچ اجاگر ہو سکے۔ ختم شد۔ دوسرا افسانہ، عقاب اور لوا۔ پہاڑی کی ایک اونچی چوٹی پر ایک لوا ایک عقاب سے ملا۔ لوے نے کہا، صبح بخیر حضور۔ عقاب نے نخوت سے اس کی طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، صبح بخیر۔ لوے نے پوچھا، امید ہے حضور بخیریت ہوں گے؟ ہوں، عقاب بولا، اور ماں بطولت بخیریت ہیں، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم تمام پرندوں کے بادشاہ ہیں اور تمہیں ہم سے خطاب کی جرت اس وقت تک نہ کرنا چاہیے جب تک ہم خود ایسا پسند نہ فرمائیں؟ لوا بولا،
میرا تو خیال ہے کہ ہم سبھی ایک ہی گھرانے سے ہیں۔ عقاب نے اس کی طرف بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا، کس نے پھونکا ہے یہ تیرے کان میں کہ تو اور ہم ایک ہی گھرانے سے ہیں؟ لوے نے کہا، تو پھر شاید مجھے حضور کو یہ جتلانا ہی پڑے گا کہ میری پرواز حضور سے بھی بلند ہے۔ میری آواز آپ سے زیادہ سریلی ہے اور میں گا کر دوسرے جانداروں کو مسرت پہنچاتا ہوں، جبکہ حضور نہ کسی کو فرحت پہنچا سکتے ہیں اور نہ مسرور بنا سکتے ہیں۔ اس پر عقاب کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا، فرحت و مسرت کے بچے گستاخ پرندے، پنجہ ماروں تو دم نکل جائے تیرا۔ میرے پنجے برابر بھی تو نہیں ہے، تو اور یہ پالشڈ پھر کی زبان۔ اس پر لوا اٹھ کر عقاب کی پیٹھ پر آن بیٹھا اور لگا اس کے پر نوچنے۔ عقاب جھنجھلا کر اونچا اور اونچا اڑنے لگا کہ کسی طور اس حقیر لوے سے پیچھا چھڑائے، مگر لوا ایسا جم کر بیٹھا تھا کہ آخر ہار کر اسے ہی نیچے اترنا پڑا۔ عقاب پہلے سے بھی زیادہ غصے میں بھر گیا، اس بری گھڑی کو کوسنے لگا جب اس حقیر لوے کو اپنی پیٹھ پر لیے اسی چٹان پر اترنا پڑا جہاں سے اس نے پرواز کی تھی۔ اس وقت جانے کہاں سے ایک چھوٹی سی کچھوی نکل آئی اور اس مضحکہ خیز منظر کو دیکھ کر کچھ اس طرح ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ عقاب نے بڑی نخوت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، او زمین پر رینگنے والے کیڑے، بھلا تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ کچھوی بولی، اس بات پر کہ تم گھوڑا بن گئے ہو، ایک ننھا سا چڑا تم پر سواری کر رہا ہے اور وہ ننھا چڑا تم سے افضل ہے۔ اس پر عقاب بولا، ارے راستہ ناپو تم راستہ، یہ ہماری گھریلو بات ہے، میری اور میرے بھائی لوے کی۔ ختم شد۔ تیسرا افسانہ۔ ایک دن ساریہ رسول ایک باغ میں ایک بچے سے ملے۔ بچہ بھاگ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا، صبح بخیر حضور۔ پیغمبر نے کہا، صبح بخیر ننھے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تم اکیلے ہو۔ بچے نے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے کہا، اپنی آیا کو کھونے میں ایک زمانہ لگا ہے مجھے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ میں جھاڑیوں کے ادھر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں۔ پھر اس نے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر آپ بھی تو تنہا ہیں، آپ کی آیا کیا ہوئی؟ پیغمبر بولے، یہ ایک الگ قصہ ہے، جو سچ پوچھو تو میں کوشش کروں بھی تو اسے کھو نہیں سکتا۔ ہاں، جب میں ادھر آیا تھا تو وہ جھاڑیوں کے ادھر میری تلاش کر رہی تھی۔ بچے نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ بھی میری طرح کھوئے ہوئے ہیں نا؟ آہا، کیا مزہ ہے یوں کھو جانے میں بھی۔ اور پھر وہ پوچھنے لگا، حضور، آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں۔ مجھے کہتے ہیں ساریہ رسول، اور تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ میں صرف میں ہوں، بچے نے جواب دیا، اور آیا مجھے ڈھونڈ رہی ہے، آیا جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ پیغمبر نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی پل بھر کے لیے اپنی آیا سے بھاگ آیا ہوں، لیکن یہ جلد ہی مجھے ڈھونڈ لے گی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میری آیا مجھے آخر ڈھونڈ ہی لے گی۔ اسی وقت ایک عورت کی آواز سنائی دی،
جو اس بچے کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی۔ دیکھا نا، بچہ بولا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ اور اسی آن ایک اور آواز سنائی دی، کہاں ہو تم ساریہ؟ پیغمبر بولا، دیکھا نا میرے بالے، آخر انہوں نے مجھے بھی ڈھونڈ ہی لیا۔ اور چہرے کے اوپر اٹھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہاں ہوں میں۔ ختم شد۔ چوتھا افسانہ، جسم اور روح۔ بہار کے دن تھے۔ ایک مرد اور ایک عورت دونوں ایک ساتھ دریچے میں بیٹھے تھے۔ دریچہ جو باغ میں کھلتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب بیٹھے تھے۔ عورت بولی، مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ تم جوان ہو، دولت مند ہو اور خوش پوش۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تم ایک حسین خواب ہو، ایک ایسا خیال جو لمس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے سہانے خوابوں کا ایک رسیلا گیت۔ مرد جذبات کی روح میں بہہ گیا، عورت چل کر الگ ہو گئی۔ تم مجھ سے دور ہی رہو تو بڑا کرم ہوگا، کیونکہ میں تو نہ تو کوئی شراب ہوں اور نہ ہی ایسا نازک خیال جس کا سحر تمہارے ادنا لمس سے ٹوٹ جائے، جو صرف تمہارے خوابوں سے متعلق ہو۔ میں عورت ہوں، اور میری آرزو تھی کہ تم مجھے اپنی جورو بناتے، اپنے نوزائیدہ بچے کی ماں۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ مرد اپنے دل میں کہہ رہا تھا، لو دیکھو، ایک اور حسین خواب بس خیال ہو کر رہ گیا۔ اور عورت کہہ رہی تھی، اس مرد کا کیا ہے جو مجھے اور میری آرزوؤں کو صرف خواب و خیال بنا دینا چاہتا ہے۔ ختم شد۔ پانچواں افسانہ، ایندھن۔ ایک طوفانی شام، جبکہ ایک عیسائی پادری اپنے گرجے میں تھا، ایک غیر عیسائی عورت آئی اور اس کے حضور میں کھڑی ہو کر بولی، مقدس راہب، میں عیسائی نہیں ہوں، لیکن کیا میرے لیے بھی دوزخ کی آگ سے نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ پادری نے اس کی طرف نخوت سے دیکھا اور کہا، نہیں، نجات صرف ان کے لیے ہے جن کی روحیں پاک روح سے استباح کر چکی ہیں۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ خوفناک گرج کے ساتھ آسمان سے بجلی گوندی اور اس کے گرجے کو اپنے مہیب شعلوں میں لپیٹ لیا۔ شہر سے لوگ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس عورت کو تو بچا لیا، لیکن پادری جل کر راکھ ہو چکا تھا، آگ کا ایندھن۔ ختم شد۔ چھٹا افسانہ، 8 شیر جو زندہ رہ گئے۔ صدیاں گزری، ایتھنز کی سڑک پر 2 شاعر ایک دوسرے سے ملے۔ انہیں ایک دوسرے سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا لکھا ہے آپ نے ان دنوں؟ دوسرے شاعر نے بڑے گھمنڈ سے کہا، میں نے ابھی ابھی اپنی بہترین نظم ختم کی ہے، شاید یونانی زبان کی بہترین نظم، یہ ضب و اعظم کی حمد ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے چوغے سے ایک چرمی کاغذ نکالا جسے بڑے اہتمام سے لپیٹا ہوا تھا۔ دیکھو، یہ رہی میری وہ نظم۔
तुम चाहो तो मुझे पढ़कर तुम्हें सुनाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। आओ सफ़ेदे के उस दरख्त के साए तले बैठ जाएं। शायर ने अपनी नज़म पढ़ना शुरू की। ये एक बहुत ही तवील नज़म थी। बड़े मौरके की चीज़ है। पहले शायर ने बड़ी फराख दिली से दाद दी। ये नज़म मुद्दतों ज़िंदा रहेगी और इससे आपका बड़ा नाम होगा। मगर दूसरे शायर ने बड़े बेतवज्जुही से कहा, लेकिन तुमने क्या लिखा है? बहुत ही कम लिखा है मैंने, पहले ने जवाब दिया। बाग में खेलते हुए एक बच्चे की याद में सिर्फ 8 शेर। और उस शायर ने अपने वो 8 अशआर पढ़कर उसे सुना दिए। कुछ ऐसे बुरे तो नहीं हैं, दूसरे शायर ने बड़ी नखुवत से अपनी राय का इजहार करते हुए कहा। हाँ, कुछ ज़्यादा बुरे नहीं हैं। और आज 2000 साल गुजरने पर भी हर ज़बान में इस यूनानी शायर के वो 8 शेर पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। और अगरचे वो दूसरी नज़म ज़पोए साज़म की हमद सदियों से पुरानी किताबों से सहीफ़ों में महफूज है, लेकिन ना उसे कोई पढ़ता है और ना ही कोई इसे पसंद करता है। ख़त्म शुद। सातवां अफसाना, उतार चढ़ाओ। एक आदमी ने दूसरे से कहा, एक ज़माना हुआ कि समंदर के उतार के मौके पर मैंने अपनी असा की नोक से साहिल की रेत पर कुछ लिखा था। लोग उसे पढ़ने को अब भी थम जाते हैं। उन्हें ये फिक्र रहती है कोई इसे मिटा न दे। दूसरा बोला, भाई मैंने भी रेत पर कुछ लिखा तो था, लेकिन वो ज़माना समंदर के पूरे चढ़ाव का था और बेपायां समंदर की बेपनाह मौजें उसे अपने साथ बहा कर ले गईं। हाँ, मगर बताओ तो तुमने लिखा क्या था? पहले ने जवाब दिया, मैंने लिखा था कि मैं वो हूँ जो है। और तुमने क्या लिखा था? दूसरा बोला, मैंने ये लिखा था, मैं तो इस बेपायां समंदर का सिर्फ एक कतरा हूँ। ख़त्म शुद। आठवां अफसाना, आंसू और कह कहे। नील के किनारे शाम की धुंध लगे और एक लगड़ भगड़ एक घड़ियाल से मिला। एक ने दूसरे को ठहरा लिया। रस्मी अलैक सलैक बात। लगड़ बगड़ ने घड़ियाल से पूछा, कहिए सरकार कैसी गुजर रही है? घड़ियाल बोला, क्या पूछते हो भाई, बुरी ही हालत है। अगर कभी दर्द की शिद्दत के मारे आंखें उमड़ आएं तो देखने वाले कह कहे लगाते हैं कि ये घड़ियाल के आंसू हैं। हालांकि सच पूछो तो इस अज़ियत की खलिश नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इस पर लगड़ भगड़ ने कहा, अरे मियाँ, तुम तो अपने दुख का रोना रोते हो। यहाँ ज़रा मेरी हालत भी तो देखो। मैं दुनिया की खूबसूरतियों को देखता हूँ, इसके मोज़ों को देखता हूँ, इसके करिश्मों को तुम्हारे मुसर्रत की बाछें खिल जाती हैं। ऐसे जैसे सुबह मुस्कुराती है तो ये जांगली मेरे इस वजदानी कैफ पर भी कह कहे लगाते हैं, अरे ये तो लकड़ पकड़ी कह कहा है। ख़त्म शुद। नौवां अफसाना,
ایک دن سمندر کے کنارے خوبصورتی کی دیوی کی ملاقات بدصورتی کی دیوی سے ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، آؤ سمندر میں نہائیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے لباس اتار دیے اور سمندر میں تیرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد بدصورتی کی دیوی سمندر سے نکل کر ساحل پر آ گئی اور چپکے سے خوبصورتی کی دیوی کا لباس پہن کر کھسک گئی، اور جب خوبصورتی کی دیوی سمندر سے نکلی تو اس نے دیکھا اس کا لباس غائب تھا اور یعنی اسے گوارا نہ تھی۔ بدصورتی کی دیوی کے لباس سے تن ڈھانپنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ لاچار اس نے اس کا لباس اوڑھا اور اپنی راہ چل پڑی۔ آج تک سبھی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن چند ایسے بھی ضرور موجود ہیں جو خوبصورتی کی دیوی کو دیکھ چکے ہیں، اس کے لباس کے باوجود اسے پہچان لیتے ہیں، اور یقیناً چند ایسے بھی ضرور ہوں گے جنہوں نے بدصورتی کی دیوی کو دیکھا ہو اور اس کا لباس اسے ان کی نگاہوں سے چھپا نہ سکتا ہو۔ ختم شد۔ دسواں اور آخری افسانہ، جرم غربت۔ وہ بیچارہ صبح سے سخت پتھر کوٹنے میں مصروف تھا۔ چلچلاتی دھوپ اس کے لیے بے معنی تھی اور شدت تشنگی فکر روزگار میں غائب۔ اس کی برپتے ہستی کے تار حسرتوں نے توڑ دیے تھے، ریزہ ریزہ کر دیے تھے، کیونکہ وہ مفلس تھا اور تہی دست۔ غروب آفتاب کی آخری کرن سبز پتوں پر ناچنے لگی، پرندے محو پرواز آشیاں تھے اور ہوا مائل بسکوں۔ عرضی روح ہستی گوشہ یافیت کی طرف روانہ تھی، اور تھمی ہوئی روح کو روح پہلی پروں والی نیند کی گود میں دے دینے کو آمادہ۔ پر آہ، اس سے تو نیند بھی کوسوں دور تھی، جیسے کہ اس کا تعلق تو محض دہر کی عشرت گاہوں سے ہی ہے، نہ کہ پردرد نالوں کے احساس سے پاش پاش دلوں سے۔ اس نے نٹھال ہو کر ایک ٹھنڈا سانس بھرا، اور سانس جس میں کائنات کو زیر و زبر کر دینے کی صلاحیت ہے، گرد و پیش ایک حسرت آلود نگاہ ڈالی اور سست سست قدموں سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن وسیع دنیا کی خوشنما وادیوں میں اس کے لیے جگہ نہ تھی، نہ کوئی کنج سکون جہاں دن بھر اضمحلال اور خستگی فراموش کر سکے، یا ایک قلبہ غریبانہ جسے وہ اپنی ملکیت کہہ سکے۔ وہ دہر کی مسرتوں سے بے پہرا تھا اور یہاں کی دل فریبیوں سے نا آشنا۔ اس کے دل، دماغ اور روح کی گہرائیوں میں تو صرف ایک خیال تھا جو رہ رہ کر بے قرار کر دیتا، وہ یہ کہ آنے والی صبح روح و تن میں تعلق قائم رکھنے کے لائق روزگار بھی مہیا کر سکے گی یا نہیں۔ فکر و فاقہ نے اسے جذبات سے یکسر عاری کر دیا تھا اور ہر قسم کے احساس سے بالکل بے بہرا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مقصد حیات رشتہ حیات قائم رکھنے کے حد سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ جرم غربت نے اس کی روح کو پا پا زنجیر کر دیا تھا اور محبوس طوق و سلاسل۔ ختم شد۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت سکون کی نیند سو رہے ہوں گے۔ مجھے اب الوداع کہیے۔ خدا حافظ۔